الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعات، آج کا جو میں نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے عشرہ ذو الحجہ کے فضائل اور اس کے اعمال۔ ہم یہاں پر دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، وہی اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفات ہیں جس نے اوقات بنائے اور زمان بنائے کو پیدا فرمایا، اور ان اوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور کچھ مہینوں اور ایام کو خصوصی فضیلت اور امتیاز کی حیثیت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ایسے فضائل سے نوازا جس میں اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل اور اس کا کرم کیا ہے بڑھ جاتا ہے، تاکہ انہیں اعمال صالح کرنے اور پھر اطاعت اور فرما برداری کے مواسم کے فائدے بھی یہ ہوتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک تو مدد ہمارے لیے آتی ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم سے رہ جاتا ہے، جیسے ہمارے اعمال میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہماری عبادتوں میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم اس کے بدلے کیا ہے، ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو ان فضیلت والے موسم میں سے ہر موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو اپنی عمر اور اپنی عمر کی جو قدر اور زندگی کی جو قیمت ہے اس کو پہچانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے، اور پھر موت تک خیر اور بھلائی کے کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں موت کب آئے گی اور پھر ہم کب مریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کب حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 99 میں فرمایا، وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مفسرین اس کی تفسیر ایسے کرتے ہیں کہ جو یقین کا لفظ آیا ہے، یعنی یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ موت آنے تک کیا ہے، انسان اس کی موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی کیا ہے پھر عبادت کرتے رہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ وقت کر لیا، کچھ وقت چھوڑ دیا، کچھ حصہ کر لیا، کچھ حصہ چھوڑ دیا، ایسے نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں اپنی عمر کی جو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آج آ سکتی ہے، کل آ سکتی ہے، پرسوں آ سکتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی بھی ٹھہرائے جا سکتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد پھر ہمیں عمل کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ اسی لیے زندگی میں ہمیشہ ہمیں نیک اعمال کرتے جانا چاہیے۔ اطاعت اور فرما برداری میں جو ذو الحجہ کے پہلے کے جو 10 دن ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر اس کو فضیلت دی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہم جانتے ہیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے جو ہزاروں مہینوں سے عبادت کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اجر دیتے ہیں۔ اور پھر اب یہ ہے کہ یہ جو یہاں کے جو مطلب یہ جو دن ہیں حج کے، جو سٹارٹنگ کے جو 10 دن ہیں، ان کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس ذو الحجہ کے مہینے میں ایسے کیا کیا اس کی فضیلت ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی زیادہ تر ہم ساری چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے، جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ پھر دوسری ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم لوگوں میں حج کی آواز کو بلند کرو، یعنی اعلان کرو، وہاں تمہارے پاس وہ پیدل بھی آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر حاضر ہوں گے،
جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے فوائد بھی پائیں، اور قربانی کا مقررہ دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مویشی چوپائے ان کو بخشے ہیں، ان پر ذبح کے وقت اللہ کے نام کا ذکر بھی کریں، بس تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاج کو بھی کھلاؤ۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایام معلومات جو ہے، یہاں پر ایام معلومات سے مراد ہے ذی الحجہ کے 10 دن، ایام المعدودات سے مراد ہے ایام تشریق کے دن۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں مقررہ مدت تک فوائد ہیں، پھر انہیں قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کی طرف پہنچنا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ مویشی جو چوپاؤں پر جو اللہ نے تمہیں عنایت فرما دیے ہیں، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس تم اسی کی فرما بردار بن جاؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ایک جگہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 26، 36، 37 میں آتا ہے کہ اور قربانی کے بڑے جانوروں یعنی اونٹ اور گائے وغیرہ کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس انہیں قطار کھڑا کر کے نیزہ مار کے یعنی نہر کے وقت کیا ہے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب بھی اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والوں یعنی محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ہرگز نہ تو اللہ کو ان کی قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم وقت ذبح اللہ کی تکبیر کہو، جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور پھر ایک آیت جیسے کہ ہم جانتے ہیں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں، اور صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ جائے گی، اور 10 مبارک راتوں کی قسم، اور جفت کی قسم، اور لاتاخ کی قسم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والفجر ولیال عشر، قال عشر والاضحى والوتر یوم العرفہ والشفع یوم النحر، رآہ النسائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صبح کی قسم جس سے ظلمت چھٹ گئی، اور 10 مبارک راتوں کی قسم، اس سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور تاخ کی قسم یعنی یوم العرفہ کی، اور جفت کی قسم سے مراد قربانی کا دن ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کی جو اہمیت اور اس کے 10 دنوں کی جو اہمیت بیان کی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البيت فلما يرفث ولم يفسق رجع اليوم ولادته امه، اخرجہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کعبے کا حج کیے ہیں وہ نہ تو عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جس دن کسی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا درمیانی عرصہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہیں۔ اس کے بعد اور ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا خبردار، تمام دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا دن یہ ہے، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ ذی شرف مہینہ یہ ہے، تمام شہروں میں سب سے زیادہ افضل شہر یہ ہے، خبردار تمہارے مال اور تمہارے جان ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والے ہیں جیسا کہ یہ شہر، یہ مہینہ
اور یہ دن حرمت والے ہیں، کیا میں نے تمہیں پیغام ربانی نہیں پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ یعنی جب صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا۔ پھر اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن فضیلت والا نہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دن افضل ہے، ان دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کریں، یعنی کیا جہاد کرنے والے دن سے بھی بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ کے دن اللہ کی راہ میں جہاد کی تیاری کے دنوں سے بھی افضل دن ہے۔ ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ہر دن کا روز سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے۔ اسے امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ اسلاف جو تھے ہمارے 3 عشروں کی تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک تھا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، رمضان کے آخری عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ یہ 3 میں جو ہمارے اسلاف تھے جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کی بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس میں عبادتیں کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں یوم عرفہ کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم ولا تخشاہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کافر لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے بعد اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرا کرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عمار بن ابی عمار فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پڑھی تو پاس کھڑے ایک یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کے دن کی طرح مناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک یہ آیت 2 عید یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ اسے امام ترمذی، طبرانی اور طحاوی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کراتے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ اسے امام مسلم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ہم کو اس سے کتنی زیادہ اہمیت ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمارے جو گزشتہ اور پھر آنے والا جو سال ہے اس کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ کیا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اسے امام مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یوم عرفہ کا جو دن ہے وہ خالی نہ کہ حاجیوں کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پھر فخر سے اپنے بندوں سے پوچھتا بھی ہے کہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ بندے کس ارادے سے یہاں پر آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو خود معلوم ہے۔ تو ہم کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں جو 9 ذی الحجہ ہے اس کی کتنی اہمیت بیان کی ہے۔
پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایام تشریق جو ہوتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کرو، پھر جس کسی نے مینا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور جان لو کہ تم بس کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان گنتی کے چند دنوں میں کیا ہے، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو ہم کو یہاں پر اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان ایام میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتوں کو اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام مینا میں مجھے یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ یہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں اور ان میں روزہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 5 دن روزوں سے منع فرمایا۔ ایک تھا عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ یعنی عید قربانی کے روز، اور ایام تشریق کے 3 دن، یعنی ٹوٹل ان 5 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا تھا اپنی امت کو۔ پھر یہ ہوا کہ ان ایام کا خاص عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے عمل سے کسی دن کا عمل زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا تم لوگ ان دنوں میں تسبیح کرتے رہو۔ کیا تسبیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جو کہ طبرانی میں اس میں ذکر آتا ہے، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، خوب کثرت سے کہا کرو۔ یہ طبرانی میں اس کا ذکر ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو ان دنوں میں سبحان اللہ کا اور لا الہ الا اللہ کا اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کریں۔ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کے بارے میں جیسا کہ ہم نے مسلم کی حدیث میں سنا بھی ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ بال اور ناخن اگر کاٹنے کی یعنی اگر ہم کو ضرورت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ عید تک بال اور ناخن نہ کاٹے، لیکن اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو پھر کیا ہے، کاٹنا ضروری ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے پہلے ہی کیا ہے، اپنے سارے غیر ضروری بال کو کاٹ لیں اور اپنے ناخن کو بھی کاٹ لیں۔ قربانی کی جو حقیقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے متعلق فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ یہ قربانی کی اس لیے یہ بھی کیا ہے، دین کا حصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل ہے۔ انشاءاللہ ہم قربانی کے بارے میں بھی جانیں گے کہ یہ قربانی ہم جب کرتے ہیں تو اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سامنے ہم اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، غصے کو، محبت کو، تمام احساسات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہم کیا ہے، قربان کر دیتے ہیں۔ یہی ہماری اصل قربانی ہوتی ہے۔ قربانی یہ نہیں کہ ہم نے کتنا اچھا بکرا خریدا، قربانی یہ نہیں کہ اس میں کتنا گوشت نکلتا ہے، قربانی یہ نہیں کہ اس میں سے کتنا خون بہتا ہے، اس کا کلر کیا ہے، لیکن قربانی یہ ہے کہ ہم جو قربانی کریں تو خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو پھر کیا ہے، اس کا پورا اجر دے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قوم کی قربانی دلوائی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے ملک شام کو چھوڑ دیا، مکہ سے ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا، اپنی زبان کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا،
پھر بیت اللہ کے پاس اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑا. وہاں پر نہ تو کوئی گھر تھا، نہ کوئی مکان، نہ کوئی جھاڑ، کوئی نہیں. پہاڑوں کے بیچ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑا. پھر جب یہ بیٹا ان کا دست بازو بنا، یعنی ان کا جب بڑا ہو گیا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی آزمائش یہ کیے کہ اسے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور پھر جب وہ اپنے بچے سے ذکر کرتے ہیں کہ بیٹے میں نے تمہیں قربانی کرتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھا ہے، تو جو بیٹا بھی جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اطاعت گزار تھا، اس نے فرمایا کہ اے میرے ابو جان، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھے ذبح کرنا تو آپ مجھے ضرور ذبح کیجئے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی، ہاجرہ علیہ السلام کی اور جو اسماعیل علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی کو ہمیشہ تا قیامت تک کے لیے باقی رکھا. اور اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کر جب ذبح کیا تو اس وقت ان اللہ تعالیٰ نے مینڈے سے بدل دیا، یعنی ان کے بیٹے کو جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان کو ہٹا کر ان کے جگہ پر مینڈا ذبح کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اتنی اہمیت اور اتنی پسندیدہ ان کے عمل کی وجہ سے ہم کو یہ قربانی دی ہے. تو ہمیں تو اپنی اولاد کو ذبح کرنا نہیں ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو ذبح کرنا نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنے ساری آزمائشیں اور قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں مانگی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو چیک کرتے رہتے ہیں، تھوڑی بڑی مصیبت میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہمیں قربانی میں ہمیشہ اپنی نیت کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ کے سامنے خاص ایسی ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی قربانی کرے گا اس طرح سے کہ قربانی کرتے وقت اندر سے اس کا جی خوش ہو رہا ہو، میں اللہ کے راستے میں قربانی پیش کر رہا ہوں اور اپنی قربانی میں ثواب کی امید بھی رکھتا ہو، کانت لہو حجابا من النار. اور یہ کیا ہے؟ یہ تو قربانی اس کے جہنم کے بیچ میں حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں ہمیں بتائی، ایک خوشی سے قربانی کرنا اور دوسرا ثواب کی امید سے ہمیں کیا کرنا ہے، پورے ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کی ہمیں نیت کرنی چاہیے. اب یہاں پر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قربانی کرتے وقت اس طریقے سے ہم کرتے ہیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہو کہ ہمارے بکرے کی قیمت اور ہمارے بکرے کا کلر، ہمارے بکرے کی خوبصورتی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے بیسٹ ہم دے سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے دکھاوا، ریاکاری، شرک، یہ جو ریاکاری جو ہوتی ہے وہ شرک ہوتا ہے. تو ہمیں پہلے یہ سب چیزوں سے بچتے ہوئے پھر ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اور یہی کیا ہے؟ اصل قربانی ہے. اصل قربانی جو ہوتا ہے، یہ جو لفظ ہے یہ قرب سے ہے، قاف را با عربی میں، جس کے معنی ہوتے ہیں قریب ہو جانا. یعنی قربانی کیا ہے؟ بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. لیکن کب؟ جب یہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور پھر یہ کہ جانور کی خوب نمائش بھی نہ کرے اور پھر دوسروں کے سامنے اس کی قیمت کا بار بار ذکر کر کے یا پھر تصویریں لے کے لوگوں میں یا سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر ڈالیں اور پھر دکھائیں کہ ہمارا بکرا اتنا خوبصورت ہے، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قربانی ہے اس کا گوشت نہ تو خون اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو صرف اس کا تقویٰ پہنچتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب ہم یہ گوشت کھائیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جیسے کہ ابھی ہم آیتوں میں پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی کھاؤ اور غربا کو بھی کھلاؤ. یعنی اس میں یہ ہے کہ ہم جو قربانی کریں تو ایسا نہیں کہ سارا کا سارا ہم کھا لیں، بلکہ ہمیں اس میں 3 حصے کر لینے چاہیے. ایک ہمارے رشتہ داروں کے لیے، دوسرا غریب اور فقراء کے لیے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ہمارے اپنے لیے. تو اس سے کیا ہے؟ ہم ساروں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. تو اور جو ذو الحجہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، یعنی جو فرسٹ جو عشرہ ہے اس کا، یعنی سٹارٹنگ کے جو 10 دن ہیں، 9 دن تک کیا ہے ہمیں روزے، اگر ہم چاہیں تو نوافل روزوں کا رکھ سکتے ہیں، اور پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے وہ تو ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے.
تو اس طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اور یہ اہمیت ہمیں معلوم ہے۔ آج میں نے جتنے بھی باتیں یہاں پر بتائی ہوں میں یہاں پر یہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہی میں نے آپ کو یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا، اور یہ جو 10 دن ہمارے پاس آ رہے ہیں، جیسے ہمارے رمضان میں جو کوتاہی ہو گئی ہے اس کو ہم یہاں پر پورا کر سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیے، روزے رکھیے، قرآن کی تلاوت کریے، اور پھر اور نیکی کے کیا کام میں آپ سبقت کر سکتے ہیں اس میں آگے بڑھیے، اور اپنے آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کر لیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم کھڑے ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اتنی کوشش کی تھی، بس آپ اس کو قبول فرمائیے۔ اگر ہم اعمال ہی نہیں کریں گے، اگر ہماری جھولی میں کچھ نیکیاں ہی نہیں ہوں گے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ کر ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سارے عذاب سے بچا لیجئے ہمارے ان نیکیوں کے بدلے میں۔ تو ہمارے اعمال کو ضائع بھی نہ کریں، دکھاوا سے بچیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اور ہمیں ذی الحجہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور امید ہے کہ آپ اپنے سنتے ہوئے اپنے تمام رشتہ داروں تک بھی میرے ان ویڈیوز کو پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ابھی سے وہ بھی تیاری کریں کہ ذی الحجہ کے جو 9 دن آئیں گے تو وہ بھی اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ جو حج کو جانے والے لوگ ہیں وہ تو حج سے پورا فائدہ اٹھائیں گے ہی، لیکن جو حج کو نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین اجر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور ہماری قربانیوں کو، ہمارے جذبات کو، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔